اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچے تو پھر ہمارے فرشتے اس کی روح قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ کوتاہی ہی نہیں کرتے، پھر لوٹائے جائیں گے اپنے سچے مولا کی طرف۔ سن رکھو، حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، تمہیں خشکی اور دریا کے اندروں سے کون بچاتا ہے؟ اس وقت تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے بچا لے تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اللہ تمہیں اس سے بچاتا ہے اور وہ ہر سختی سے، پھر تم شرک کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر بھیجے عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے بڑھا دے اور تم میں سے ایک کو چکا دے۔ دوسروں کی لڑائی کا مزہ دیکھو، ہم کس طرح آیات پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ مقرر وقت ہے اور تم جلد جان لو گے۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے کنارہ کرے یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، اور اگر تجھے شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد نہ بیٹھ ظالم لوگوں کے پاس، اور جو لوگ پرہیز کرتے ہیں اور پرہیزگار ہیں ان پر ان کے جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، لیکن نصیحت کرنا تاکہ وہ ڈریں، باز آ جائیں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اور اس قرآن سے نصیحت کرو تاکہ کوئی اپنے عمل سے پکڑا نہ جائے، اس کے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر بدلہ میں تمہارے معاوضے دے تو اس سے نہ لے جائیں، قبول نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، انہیں گرم پانی پینا ہے اور وہ دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ کہہ دیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اس کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکے نہ وہ ہمارا نقصان کر سکے، اور کیا ہم اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں اس کے بعد جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے بلا دیا جنگل میں، وہ حیران ہو اس کے ساتھ ہی اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوں کہ ہمارے پاس آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار ہیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور ملک اسی کا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، غیب و ظاہر کا جاننے والا، اور وہی ہے حکمت والا، خبر رکھنے والا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ آزر کو، کیا تم بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والے میں سے ہو جائیں۔ پھر جب
اس پر رات نے اندھیرا کر لیا تو ایک ستارہ دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے میرا؟ پھر جب غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں دوست نہیں رکھتا غائب ہونے والوں کو۔ پھر جب چمکتا ہوا چاند دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اگر مجھے ہدایت نہ دے میرا رب تو میں بھٹکنے والوں لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر جب اس نے جگمگاتا ہوا سورج دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ جزاکم الخیر۔